نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تعظیم و تکریم ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس طرح پرندہ دو پروں کے بغیر اڑ نہیں سکتا، اسی طرح کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور آپ کی اطاعت نہ کرے، وہ آدمی کبھی پرواز نہیں کر سکتا اور کبھی کمالات حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دل و جان سے ایمان لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم امت مسلمہ پر لازم ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز اپنی مت رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ روضہ رسول پر بھی آواز کو بلند نہیں رکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول سے اور اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی، سب سے اہم کام جو ہے اس وقت کرنے کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، آپ کی صبح و شام، آپ کے دن رات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے۔ آپ بہت بڑے مجمع میں چلے جائیں اور کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پڑھی ہے، تو پورے مجمع میں خال خال لوگ ہی آپ کو ملیں گے، بہت تھوڑے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پڑھی ہے۔ اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کتاب کا مطالعہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، امت مسلمہ میں 20 علماء گزرے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا ہے، اور ہر ایک نے اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق لکھا ہے۔ چند کتابوں کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو بھی آپ کے لیے اویلیبل ہو نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رہنمائی میں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی کتاب جو انتہائی تفصیل کے ساتھ ہے اور اردو زبان اور عربی زبان میں شاید کہ اس سے تفصیلاً کوئی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر موجود ہو جو تمام اطراف اور پہلو پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ علامہ ادریس کاندھیلوی علیہ الرحمہ و رضوان کی یہ کتاب ہے، سیرت المصطفیٰ، 3 جلدوں میں ہے۔ اس کا اگر مطالعہ کیا جائے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں تو بہت بہتر رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبد الحی عارفی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب بھی بہت ہی اہم کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کم از کم روزانہ 5 منٹ اس کتاب کی گھر میں تعلیم کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے نامور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ان کی کتاب ہے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک نئے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معروف لکھاری ڈاکٹر سید فضل الرحمان صاحب، ان کی کتاب ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ہادی اعظم۔ اس کتاب کو بھی آپ خرید کر اس کا لازمی مطالعہ کریں، بہت ہی اہم کتاب ہے ہادی اعظم۔ یہ تمام کتابیں عموماً انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، PDF میں بھی مل سکتی ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کیسے زندہ کریں گے؟ سب سے پہلے ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کی سنت زندگی کو اپنائیں۔ زندگی کا کوئی بھی ایونٹ ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے فرامین کو پامال نہ کریں۔
پیدائش سے لے کر موت تک مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے. اور احیاء سنت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معاشرے میں ہم رواج دیں، عام کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معاشرے میں فروغ دیں. اور اہم کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے ان مقاصد کو، مشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پورا کریں اور اس کی تکمیل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ دنیا میں کفر ختم ہو، شرک ختم ہو، بدعات ختم ہو، خرافات ختم ہو، ظلم اور زیادتی ختم ہو. اس حوالے سے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں. سنن نسائی حدیث نمبر 1297 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس سے 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ورفعت له 10 درجات، اور 10 درجے اس آدمی کے بلند کر دیے جاتے ہیں صرف درود پاک پڑھنے کی برکت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. 7واں حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف اگر کوئی عمل دیکھیں تو اس پر ہم دل گرفتہ ہوں. اگر آپ کے بس میں ہے تو ہاتھ سے روک دیں یا زبان سے روک دیں. اگر اتنی ہمت اور سکت نہیں تو دل سے پھر برا جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت یہ مسلمان کو گوارا نہیں ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں بدعات سے اجتناب ہو. زندگی میں بدعات سے ہمیشہ کوسوں دور رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں اگر کسی آدمی نے اضافہ کیا، دین کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس وہ فہو رد، وہ مردود ہے. اس آدمی کا وہ عمل باطل اور رد ہے. اور تمام انبیاء اپنے بعد اپنے دین میں بدعات کا ہمیشہ خدشہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ڈر تھا کہ میری امت کہیں بدعات کا ارتکاب نہ کریں. اس لیے بدعات سے خصوصاً اجتناب ہو. جس حکم پر لوگ بدعت کہہ دیں تو اس حوالے سے مسلمان کو تشویش میں رہنا چاہیے اور اس کی جانچ پڑتال کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں محبت میں، عقیدت میں، تو پھر ہم جو کام کر رہے ہیں محبت اور عقیدت میں، آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بدعت نہ ہو. 9واں حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے کون ہیں؟ آپ کے اصحاب، آپ کی آل، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرات تابعین، محدثین، فقہا، مجتہدین. مسلمہ میں وہ تمام تر ہستیاں جنہوں نے دین کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اپنی جان، مال اور ہر اعتبار سے دین کو قوت بخشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے ہر دور میں. جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو کسی بھی درجے میں تو اس کا دفاع کرنا مسلمانوں پر لازم ہے. اور ختم نبوت پر کامل ایمان ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. یاد رہے کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی نبی آئے گا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ہم کام کریں، اس پیغام کو لوگوں میں عام کریں. آخری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے اور ہمیں اعتدال سے نہیں نکلنا چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تشویش تھی کہ جو میری شان ہے اسی کے مطابق مجھے بیان کیا جائے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں تو ان کی امتوں نے ان کی شان میں کچھ اضافہ کیا تھا اور یہاں تک کہ ان کی شان کو اللہ کی شان کے برابر کر دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 345 ہے،
فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان کو اس طرح مت بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میری جو شان رسالت ہے آپ اسی کو بیان کیجئے. اسلامی تعلیمات ہمیں یہ حکم دیتی ہے ہم اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور اس کے برگزیدہ بندوں کو وہی مقام دیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں مقام بیان کرنے کا کہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننے کی، ماننے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.